ما قدره الشاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. 11ویں پارے کا دوسرا رکوع اور اس قرآن مجید کے صفحہ نمبر 322. یہ جو رکوع ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے تناظر میں کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون جو ہے کہ سبقت، یہ سابق کی جمع ہے. سابق کہتے ہیں سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا. الاولون اول کی جمع ہے. السابقون الاولون سبقت لے جانے والے، اولیت لے جانے والے. من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان والذین اور وہ لوگ جو اتبعوہم، اتباع کا معنی پیروی کرنا، اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی، ہم ان کی، یعنی ہم سے مراد کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے ان کی پیروی بإحسان، خلوص کے ساتھ. احسان خلوص. رضی اللہ عنہم بے احسان، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. رضی اللہ عنہ، رضی یا راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، وردوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے. وأعد اور اس نے تیار کیا لہم ان کے لیے جنات، جنت کی جمع ہے باغات، جنتیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. تجری جرا جری بہنا، جاری ہونا. تجری بہتی ہیں، تحتہا جن کے نیچے، تحت نیچے، ہا جن کے، الانہار نہر، جن باغات میں نیچے نہریں بہتی. خالدین فیہا ابدا، خالدین خالد جمع ہمیشہ رہنے والا. خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان میں، ابدا ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ تاکید کے لیے، یعنی خالدین کا معنی بھی ہمیشہ رہنے والے، لیکن ابدا نے اس کو موقر کر دیا، ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، ذالک یہی جو ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں بعض باتوں کو بیان کیا. اس آیت میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، اگلی آیت میں پھر منافقین کا ذکر ہے. یعنی جیسے اسلوب آ رہا ہے کہ مخلصین کا ذکر، پھر منافقین کا ذکر، پھر مخلصین کا ذکر، وہی اسلوب. اور اگلی آیت میں پھر صحابہ کرام کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھی وہی اسلوب.
آج کل کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی بھی کئی قسمیں کر رکھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی قسمیں کی ہیں درجات کے اعتبار سے، وہ تو بڑی قسمیں تو دو ہیں. کہ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے خدمات کی، اور دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرمایا. اب یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک قسم تو مہاجرین و انصار ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو یعنی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک قسم یہ ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو منافق تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں ان کی توبہ قبول کروں یا انہیں عذاب دوں. یعنی یہ سارے پاپڑ اس لیے بیلے جاتے ہیں کہ عظمت صحابہ کو مشکوک کرتے ہیں. اس بات کو جیسے میں نے جمعے کے دن کہا تھا نا کہ جب ایک باطل کو حق ثابت کرنا ہوتا ہے تو پھر ذہانت کے ساتھ بڑی شاطرانہ چیزیں بھی درکار ہوتی ہیں. جو لوگ بھی اس ڈگر پہ کام کرتے ہیں وہ پہلے کسی بنیادی چیز کو پڑھتے. مثلا نواسب نے جب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما عظمت پر کام کرنا چاہا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مشکوک کرنے کے لیے یا آپ کے مقام اور مرتبہ کو مشکوک کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلی چال چلی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو صحابی نہیں. یعنی جب اور انبیاء کے بعد صحابیت کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صحابیت کا ہے. انہوں نے اس طریقے سے یہ چال چل کے کہ جی امام حسین کو استغفر اللہ عیاذ باللہ صحابی نہیں ہے، گویا انہوں نے پورا ایک جو ان کی عظمت کا محل تھا اس کو مسمار کرنے کی سازش کی. جبکہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے. اور میں یہیں پر یہ بات ذکر کر دوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں اور کے باقی مقامات اپنی جگہ پر، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. تمام محدثین نے ان کا ذکر مناقب صحابہ میں کیا، اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ہوا من علماء الصحابہ و ائمۃ المسلمین، کہ حضرت امام حسین علماء صحابہ میں سے ہیں اور مسلمانوں کے اماموں میں سے امام ہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب روایت صحابی ہیں. یعنی سرکار کے وصال کے وقت آپ کی عمر 6 یا 7 سال تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو کام کرتے ہیں حضرت امام حسین پہ ناسبی. ایکچولی یاد رکھنا ناسبی اس کو نہیں کہتے جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے، ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت پہ کام کرتا ہے. الذین یسبون علیہ، یہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالب گلوٹ کیا تھا، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے. تو ناسبیوں نے یہ کہا ہوا تھا دیکھو ان کی عمر اتنی تھی سرکار کے وصال کے وقت، اور وہ تو صحابی نہیں تھے، وہ تو بالغ نہیں تھے. یعنی انہوں نے شرف صحابیت سے نکالنے کے لیے عمر کو بہانہ بنا لیا، بلوغت کو بہانہ بنا لیا. جبکہ محدثین نے اور صحابیت کی جو مسلمہ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی، یعنی ملاقات سے مراد یہ ہے لقیہ کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا؟ اس لیے بولا گیا کہ اگر ایک بندہ نابینا ہو وہ تو زیارت نہیں کر سکے گا سرکار کی، تو کیا وہ شرط سے آپ کی نہیں پائے گا؟ انہوں نے ایک جامع لفظ بول دیا من لقیہ، جس نے ملاقات کی سرکار سے۔ ملاقات سے مراد یہ ہے کہ سرکار کہیں تشریف فرمائے وہ وہاں پہنچ گیا، اگر بینا ہے تو اس نے سرکار کی زیارت کر لی، نہ بینا ہے تو ویسے بیٹھ گیا۔ جس نے سرکار سے ملاقات کی آپ پر ایمان لاتے ہوئے، وہ مات علی الاسلام، اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی یہ ناصبیوں کی ایک اپنی بات تھی سیدنا امام حسین کی عظمت برقرار کرنے کے لیے کہ وہ بالغ ہو، جبکہ محدثین نے بلوغت کی کوئی قید نہیں لگائی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 6 یا 7 سال تھی، اور یاد رکھنا یہ جو طبقہ تھا نا صحابہ اور اہل بیت کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخصوص صلاحیتیں دے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ یار اس دور میں بھی 5 سال کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے 5 سال میں حفظ کر لیا تھا جب ان کی عمر 5 سال تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 7 سال ان کی عمر تھی۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ صحابی ہیں بلکہ وہ صاحب روایت صحابی ہیں، آپ نے بہت سی روایات بھی بیان فرمائی ہیں رسول کریم علیہ السلام۔ تو اس ڈیفینیشن سے پہلی بات تو کیا ثابت ہوئی؟ یہ میں اس لیے اس کی تفصیل کر رہا ہوں کہ اس فطرے کو ہمیں اصولی طور پہ سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ صحابیت کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اگر سرکار کا وصال ہو گیا، آپ کا جسم اقدس جسد اطہر ابھی موجود ہے، اور کسی بندے نے جا کے سرکار کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب ایک بچے نے شعور کے ساتھ سرکار کی زیارت کر لی، یعنی پہچان لیا کہ یہ سرکار ہیں، تو اس کے صحابی ہونے میں کسی نے کوئی کلام نہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، دوسری بات کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ میں ایسا گروہ، کچھ لوگ منافق تھے، تو یار صحابی تو کہتے ہی اس کو ہے جو ایمان والا ہو، مومنن بھی جو ایمان لانے والا ہو اسی کو صحابی کہا جائے گا۔ جب ایمان ہی نہیں رہے تو صحابیت کدھر رہے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے وہ صحابی نہیں تھے۔ اللہ کے بندے، صحابی کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جائے، وہ مات علی الاسلام، یہ اس کی شرط ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ صرف مسلمات کو مشکوک کرنے کی ایک سازش ہے۔ اب امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو صحابی، جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا سرکار کی زیارت کی، من المؤمنین، ایمان والا ہو کر، وہ صحابی۔ اب آ جائیں، یہ ہوگی صحابی کی ڈیفینیشن۔ اس سے آپ سمجھ لیں ان لوگوں کی سازش جو حضرت امام حسن یا امام حسین کی صحابیت کو کی نفی کرنے کے لیے بلوغت کی قید لگاتے ہیں، کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ منافق تھے، صحابی پیدا نہیں ہوتا، صحابی ہوتے کو ہے جو مومن ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے وہ صحابی نہیں، وہ صحابی رہے نہیں تھے جو مرتد ہو گئے تھے، صحابی کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ السابقون الاولون کون ہیں؟ سبقت لے جانے والے۔ پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ
ایک ہوتا ہے ایک چیز کو اس وقت ماننا جب بہت سے لوگوں نے مان لیا ہو، یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا اس کا کمال ہے جس نے اس وقت مانا جب سارے انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج مسلمان، یہودی، نصارہ، ایون مشرک سب یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے امام ہیں۔ کہتے ہیں نا، آج بھی یہودیوں نے اپنا امام کہتے ہیں، نصارہ اپنا امام کہتے ہیں، اور مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ ان کے زمانے میں انہیں کتنے لوگوں نے مان لیا تھا؟ جب سیدنا ابراہیم اس دنیا میں تھے کتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے؟ بعد میں جب تاریخ کھڑی ہو جائے نا پھر ماننا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس وقت ماننا ہوتا ہے جب شروع میں دعوت کو بندہ دے، اس وقت کو ماننے والا کمال کی بصیرت رکھتا ہے اور وہ حقیقت کو اپنی مجرد حالت میں دے۔ اب جو السابقون الاولون ہیں، اس کا اطلاق میں بھی مختلف آ رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بعض نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود، بعض نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ بہرحال جتنی اولیت ہوگی اتنا مقام زیادہ ہوگا، یعنی جتنی کسی صحابی کی اولیت ہوگی باقیوں کی نسبت اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے وہ صحابی نہیں تھے، وہ تو طلقاء تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا فتح ہوا تو وہ طلقاء کا معنی ہے آزاد، کہتے ہیں وہ طلقاء تھے، وہ صحابی نہیں تھے۔ کہ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ طلقاء صحابی نہیں تھے؟ یہ ان کا ایک تشخص بن گیا کہ سرکار نے یہ لفظ بولا تو کسی نے اس صحابی کی ڈیفینیشن میں تو یہ نہیں کہا کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کی صحابیت کو مان لیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کی صحابیت کا انکار کرنے والے؟ مقامات میں فرق ہے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا مقام ان سے کم ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، لیکن مطلق صحابیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ صحابیت، مطلق صحابیت کا ہر شرط میں ماننا پڑے گا جو تعلق میں ماننا پڑتا ہے۔ اب سامعین محترم، السابقون الاولون یا تو وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، یا وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے، اور یا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے تفصیل کیا کہ آگے کی ساری چیزیں آیات کو سمجھنے میں یہ سمجھنے سے پہلے یہ کنسپٹ کلیئر کرنے ضروری ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن ایک تو سابقون الاولون ہے مہاجرین میں سے جو شروع میں اسلام لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر بن خطاب، یہ مہاجرین کے السابقون الاولون۔ لیکن کچھ السابقون الاولون انصار کے بھی ہیں، یعنی وہ مدینہ منورہ تو فاصلے پر تھا، تو ان میں سے چند لوگ آئے جنہوں نے رات کی تاریکی میں رسول کریم علیہ السلام سے ملاقات کی، جس کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے، اور وہ تھوڑے لوگ جو آتش کے لگت تھے، انہوں نے آ کر سرکار کو، یعنی سرکار نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ اگلے سال آئے، انہوں نے آ کر سرکار کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم اپنی نظریں آپ کے راستوں میں نچھاور کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر لوگ جو ہے ان کی وجہ سے مسلمان ہوتے گئے، یا بعد میں پھر لوگوں پر اسلام کھلتا گیا، تو وہ ان کے مہاجرین ہیں اور ان کے وہ السابقون الاولون ہیں۔
اللہ پاک فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ وہ مہاجرین کے سابقون الاولون ہوں یا انصار کے سابقون الاولون ہوں. آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ان کی بإحسان اخلاص کے ساتھ، یعنی مہاجرون کے جو السابقون الاولون تھے نا دونوں کے، بعد میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، لیکن پیروی کیسے کی؟ احسان کے ساتھ. تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا لفظ احسان پہ آئے. اس سے کیا مراد؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو احسان والے نہیں تھے، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ احسان نہ ہو تو صحابی ہو نہیں سکتا، اخلاص نہ ہو تو صحابی ہو نہیں سکتا. یہ تو بات ہی غلط ہے، پوری طور پر غلط ہے. اس کو کہتے ہیں، یعنی چیز کو بیان کرنے کی نا دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا بطور شرط بیان کرنا، ایک ہوتا ہے صرف بیان کر دینا. اس کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ چیز واضح کرنے کے لیے ہے کسی چیز کو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، نبی تو اور بھی سچے ہیں. کہ سچے کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ بیان کے لیے ہے، یہ بیانیہ ہے. تو یہاں پر احسان اگر صحابہ کرام کے تناظر میں ہوگا تو بیانیہ ہوگا، اگر احسان نہیں پایا گیا پھر تو منافق ہے نا، بات ختم ہو گئی. اگر صحابہ کرام کے تناظر میں ہے تو بیانیہ ہے. مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے پیروی کی اور حال یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مخلص تھے، اخلاص کے راستے پر چلنے والے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اب دیکھیے یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے نا، اس کا تذکرہ بھی بڑے تحقیقانہ انداز میں کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جسے اللہ یہ بشارت دے دے کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. رضوان من اللہ اکبر، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. مطلب کیا ہو گیا کہ سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سابقون الاولون ہوں یا ان کے بعد پیروی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا. جسے صحابی مانا جائے گا اس کے بارے میں مانا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ تو اللہ سے راضی ہو ہی جاتا ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک کمال ہے، یہ کمال ہے. جو جس بات میں آتا ہے نا کہ جب ایک بات ہوئی نا تو سرکار کسی وجہ سے جلال میں آ گئے تو حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بال اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہو گئے، دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہو گئے یا اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے. تو اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات تھے انہوں نے ان سے انحراف نہیں کیا، انہوں نے اسے تنگ دلی کے ساتھ ادا نہیں کیا، انہوں نے ان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں کیے، بلکہ جن کے دلوں کا تزکیہ میرے پاک نبی نے فرما دیا وہ اللہ سے اس طرح راضی ہو گئے کہ اللہ کے ہر حکم کو وہ بجا لائے اور لذت محسوس کرتے ہوئے بجا لائے.
جس کو کہا جاتا ہے عبادت کی لذت، ایمان کی لذت، حلاوت، ایمان کی حلاوت۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے کہ ایک اچھا شعر سب بندہ سنتا ہے نا تو بندے کو ایک لطف محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فلسفی ہو کہ فلسفیانہ بات سنے نا وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلاوت۔ تو اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وہ حلاوتیں نصیب فرما دی تھی کہ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ ایک لذت محسوس کرتے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سامعین محترم، اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ یہ جو رضی اللہ عنہ کی اصطلاح ہے نا، یہ ماں بعد صحابہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی یہ ماں بعد صحابہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو پرانی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے امام شافعی، امام فخر الدین رازی اگرچہ شافعی المسلک ہے لیکن جب بھی لکھتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، قال مالک رضی اللہ عنہ، فرق ہوتا ہے۔ یعنی صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے اور بات، ماں باپ کے لیے کہا جائے اور بات۔ یعنی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی حضور غوث پاک کو بھی رضی اللہ عنہ میں نہیں کہہ دیتا، لیکن صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جائے تو وہاں پر رضی اللہ کا جو لفظ ہے یہ خبریہ ہوگا کہ اللہ نے خبر دے دی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور جب کسی ماں باپ کے لیے کہا جائے تو وہاں دعائیہ ہوگا کہ اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ استعمال ہو جاتا ہے لیکن یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ عموماً بندے فرق نہیں کر سکتے تو احتیاط بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سامعین محترم، اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان سب کے لیے جو ٹائٹل اختیار کیا ہے وہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو ٹائٹل اختیار کیا ہے قرآن مجید میں کسی اور مقام پر کوئی اور ٹائٹل اختیار نہیں کیا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر ایک چیز بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ٹائٹل اختیار کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کا ذوق ہے اور گنجائش بھی نکل آتی ہے، لیکن اسے رضی اللہ عنہ کا ذکر حقارت سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو میرے رب نے ٹائٹل دیا ہے نا اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کی اللہ نے لَهُمْ ان کے لیے جنات جنتیں تجری جاری ہیں تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم سب کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ یہ بشارت دے دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جسے اللہ یہ بشارت دے دے کہ میری جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، پہلے آپ ترجمہ دیکھیں۔ وَمِمَّنْ یہ اصل میں ہے من من، ممن وہ مل گیا، من سے من جو، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں حولکم تمہارے ارد گرد۔ حول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد، ماحول
کا مانا ارد گرد جو میرے ارد گرد ہے وہ میرا ماحول ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اور جو ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں من الاعراب یہ پچھلے لفظ آیا تھا بدوؤں میں سے. منافقون وہ منافق ہیں. اب اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قسم ہے یعنی وہ جو کہتا ہے کچھ صحابہ سابقون الاولون ہے کچھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور کچھ جو ہیں استغفر اللہ وہ یہ ہیں ممن حولکم من الاعراب منافقون. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز مسلمات کے خلاف ہے مسلمات کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ منافق تو صحابی ہو نہیں سکتا. تیسری بات یہ ہے ہم قرآن کو تو دیکھیں آپ یقین جانیں اگر قرآن کو یہ بات میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اگر قرآن مجید کو نظم کی روشنی میں پڑھا جائے ایک ربط کی روشنی میں پڑھا جائے تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں بچے گی جو صحابہ کرام پہچان کرتے ہیں یا اہل بیت پہچان کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں بچے. اب دیکھیے ذرا اس سے آپ پچھلے پیج پہ آئیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم. ذکر تھا الاعراب کا بدوؤں کا. یہاں کیا فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ وہ بدو جو تمہارے ارد گرد ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ جو پچھلے میں جس کا ذکر تھا نا الاعراب و اشد کفرا ونفاقا اس سے مراد تھی وہ بدو جو یا دور بستیوں میں رہتے تھے یا مدینہ منورہ کے دور رہتے تھے ذرا دور رہتے تھے اس سے مراد وہ چیز. اور یہاں پر وہ بدو مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. وہ منافق مراد ہیں بدو جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. میرے بھائی یہ الاعراب پچھلے اعراب سے اس کو مراقب کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری جو گمراہیاں اس تناظر میں ہیں وہ ختم کر دے گا. یہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے یہ اعراب کا ذکر ہے منافقوں کا کیونکہ یہاں پر دونوں کا ذکر اکٹھا آ رہا ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہارے ارد گرد ہیں. یعنی پہلے جن کا ذکر پورا وہ دور تھے یہ ارد گرد ہیں. الاعراب بدوؤں میں سے وہ کیا ہے منافقون وہ منافق ہیں. وہاں بھی کہا گیا تھا نا کہ وہ زیادہ حقدار ہے منافق بننے کے وہ منافق ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے پہلے ان کا ذکر کیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ جو مدینہ کے ارد گرد قریب رہتے تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور یہ ہے جو مدینہ میں رہتے تھے منافق ان کا ذکر آ گیا. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وہ ڈٹ گئے ہیں اپنی منافقت پر. مرضا کا معنی ڈٹ گئے وہ ڈٹ گئے ہیں اپنی منافقت پر. لَا تَعْلَمُهُمْ آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں. اب دیکھیے آپ انہیں نہیں جانتے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا یہ تدریجاً مکمل ہوا ہے. تدریجاً درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ بدرجہ علم دیا. اگر کسی چیز کے بارے میں آئے کہ سرکار کو اس کا علم نہیں تھا تو وہ پہلے کسی مرحلے کی بات ہوگی. جب سرکار نے دنیا سے وصال فرمانے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی تھی جس کا علم اپنے پاک نبی کو عطا نہ فرما دیا. سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا. تو یہ پہلے کی بات ہے. آگے کہیں پر ذکر آئے گا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ میرے پاک نبی ہم نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرما دی ہے کہ آپ منافقوں کو ان کی باتوں سے پہچان لیں گے. اگر سرکار منافقوں کو جانتے نہیں تھے تو پھر حضرت حذیفہ کو کیسے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے. اگر سرکار جانتے نہیں تھے تو نام لے لے کہ مسجد سے کیوں نکال دیا تھا کہ فلاں بندہ کا منافق.
تو بھائی یہ پہلے کی بات ہے، قرآن کریم کو اوور آل سمجھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس میں سرکار کے لیے ایک بشارت ہے، ایمان والوں کے لیے ایک بشارت ہے کہ وہ اپنے خیال میں بڑے پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان، اگر آپ کے علم میں وہ نہیں آ رہے تو ہم تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں ایک اہل ایمان کے لیے بشارت۔ فرمایا سنعذبہم مرتین، سین جو ہے وہ مضارع کو قریب کرنے کے لیے، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین 2 مرتبہ، یعنی ثم یردون، پھر وہ لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں۔ یہ 2 مرتبہ عذاب کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے منافقین منافقت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اپنے خیال میں تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے نا، یعنی بندہ کوئی بھی گناہ کرے اپنے خیال میں تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ منافقین بھی اپنے مادی مفادات کے لیے منافقت کا راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبے ناکام و نامراد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو غلبہ دے دیا، اور سرکار کے وہ غلام جو کیچڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور منافقین اپنی موت آپ مر گئے۔ یہ ان کا پہلا عذاب۔ اور دوسرا عذاب کیا کہ جب سرکار نے انہیں نام لے لے کے مسجد سے نکال دیا کہ نکل جا فلاں ابن فلاں منافق، جب وہ منافقین یہ کہتے تھے کہ غزوہ تبوک میں مسلمان جائیں گے تو پتہ نہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو جب مسلمان کامیاب واپس لوٹے تو ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی منافقوں کی۔ یہ ان کے لیے پہلا عذاب تھا، ان کو نکال دیا گیا، یہ دوسرا عذاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے عنقریب، یہیں پر ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، مراد ہے قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخرا سیئا، اس کو بھی منطبق کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو سارے صحابہ نیک نہیں ہیں، بعض صحابہ ایسے تھے جن سے اچھے کام بھی ہوئے برے کام بھی ہوئے، اللہ نے فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول کروں یا نہ کروں، بات اس طرح نہیں۔ یعنی جب بندے نے پہلے سے ایک چیز طے کر لی ہے نا، پھر وہ دلیلیں تراشے گا، اپنی خواہشات کو دلیل کے رنگ میں ڈالے گا، دلیلوں کو اختیار نہیں کرے گا۔ آپ 1400 سال کی تفسیر اٹھا لیں، 1400 سال۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے ساری پڑھی ہوئی نہیں، میں کہتا ہوں اچھی بنی نہیں ہے، کوئی ایک مفسر بھی یہ لکھے کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ صحابہ کرام جو ہے کسی کی توبہ قبول ہوئی کسی کی نہیں ہوئی، یہ بات نہیں۔ اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے۔ وآخرون، مراد یہ ہے کہ یہ جو آخرون ہے نا دوسرے، تو جس آیت میں پہلوں کا ذکر ہے یہ دوسرے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ پہلی آیت میں منافقین تھے نا، یہ آخرون ہے، یہ دوسرے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر منافق تو ہیلے والے کر کے نہیں گئے تھے، کچھ مسلمان تھے جو بڑے خالص تھے، بڑے مخلص تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے سستی ہو گئی، وہ نہیں جا سکے، وہ نہیں جا سکے۔ تو اس آیہ کریمہ میں ان کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھنا اس بات کو کہ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ مخلص اور کامل مومن سے بھی پاسبل ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی بھی مومن سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹی یا بڑی،
کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ 10 لوگ تھے. ان میں سے 7 لوگ یہاں اس آیت میں 7 کا ذکر آئیں گے, ایک میں 3 کا ذکر آئیں گے. 7 لوگ وہ تھے جن میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا. جب سرکار تشریف لے گئے نا غزوہ تبوک میں, انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے بڑا غلط کیا کہ اللہ کے نبی تو اس طریقے سے دھوپ میں سفر کریں اور ہم اپنے گھروں میں رہیں. اپنی غلطی کا احساس بہت بڑی عبادت ہے. یعنی میں پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا اس بات کو. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں, میں اس بات میں نہیں جاتا, وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو خطا ہے نا وہ تیری میری نیکی سے بہتر ہے. وَثَوَابُهُمْ وَخَطَاؤُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ ثَوَابِهِمْ. ثواب سواد کے ساتھ ہے نیکی. میں سوچتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بڑے بندے سے کوئی چھوٹی موٹی تقصیر ہو جائے تو اسے اس پر جو ندامت ہوتی ہے نا, وہ ندامت اس کا درجہ وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں عام لوگوں کی نیکیاں اسے نہیں پہنچاتی. اس لیے مجدد پاک نے فرمایا تھا کہ صحابہ کی خطا بعد والوں کی نیکی سے بہتر ہے. تو یہ ہوتی ہے ندامت. وہ نادم ہوئے, انہوں نے اپنے آپ کے مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا. جب سرکار تشریف لائے نا, سرکار مسجد میں گئے تو وہ ستونوں سے بندھے ہوئے. اور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ فلاں فلاں صحابی ہیں, ساتھی ہیں جو بڑے نادم ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا ہے, تو اب سرکار ہمیں خود کھولیں گے تو ہم کھولیں گے, ورنہ یہی مر جائیں گے, اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک ان کی رسیاں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے اس کی اذن نہیں دے. یہ آیا ہے کریمہ, اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. سرکار نے انہیں کھول دیا. یہ اس توانا ہے ابی لبابہ. آپ بھی جو لوگ حاضر میں وہ وہی سن حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مانا ساتھ سے آپ نے. اب ذرا آیت کو دوبارہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, اور کچھ لوگ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اپنی غلطی کو مان لینا بہت بڑی عظمت کی ہے. اعتراف کر لیا. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. عَسَى کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے, لیکن مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ عَسَى کا لفظ رجا کے لیے آتا ہے. رجا کہتے ہیں امید کو, لیکن جب عَسَى کا لفظ اللہ کے لیے آئے گا تو یقین کے لیے آئے گا. یعنی اگر ایک سخی بندہ کسی سے کہے ممکن ہے نہ تمہیں کچھ دوں, تو سخی کی شان یہ ہے وہ یقیناً دے گا. تو اللہ عصا کے ساتھ جو وعدہ فرماتا ہے, مفسرین کہتے ہیں اللہ کا عصا یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ یقیناً یہ معاملہ فرمائے گا. تو لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ ممکن ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. بے حد رحم فرمانے والا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ گناہگار بندوں پر بھی رحم فرماتا ہے. حضرت پیر میرا علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف میں ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بچھو بھاگتا ہوا جا رہا تھا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ خدائی میں خدا کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ نے وہ نور بصیرت عطا کیا ہوتا ہے کہ یہ خدائی میں خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں. انہوں نے سوچا, میں نے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی تو بات ہے جو اتنا تیز بھاگا جا رہا ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. آگے گئے, تھوڑا سا پانی آیا, اس نے
بچھو نے اس کو کراس کیا، اور آگے ایک بندہ تھا، اس کے پاس شراب کی آدھی بوتل پڑی ہوئی تھی، آدھی اس نے پی ہوئی تھی، وہ دوش پڑا تھا۔ ایک سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے تیار تھا، اس بچھو نے جا کے سانپ کو ڈنگ مارا، سانپ مر گیا، بچھو واپس آ گیا۔ حضرت مختوم کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا تیرے بھید تو ہی جانتا ہے، آخر یہ شرابی آدمی تھا، تو نے اس کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ تو آواز آئی مختوم اگر نیک میرے ہیں تو بد بھی میرے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کی واپسی کی راہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، اور جو میرے پاک نبی کے مخلص آدمی ہیں، کسی وجہ سے ان سے تقصیر ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کے مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، تو میں انہیں کیوں معاف نہیں کروں؟ میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا۔ تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ جو اگر اس سے استدلال کرتا ہے نا کہ بعض صحابہ کے معاملات اچھے برے دونوں تھے، ممکن ہے ان کی اللہ توبہ قبول کرے، وہ بالکل غلط کہتا ہے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی اور سرکار نے اپنے دست پاک سے انہیں کھولا، ورنہ 1400 سال کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بات نہیں ملے گی جو تم کہنا چاہتے ہو، جو تم کہتے رہتے ہو، بات وہی ملے گی جو قرآن سے ثابت ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا۔ خذ لفظ ہے، خذ پکڑ لیجیے، آپ لے لیجیے، من اموالہم ان کے مالوں سے، صدقۃ صدقہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں کے صدقے کو قبول فرما دیں۔ کیا ہوگا؟ تو طاہرھم، یہ صدقہ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا، ان کی تطہیر کر دے گا، ان کی وتزکیھم، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے گا، بہا ان کے ساتھ۔ تو طاہرھم اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں گے، وتزکیھم، تزکی کا فاعل اور تطہر کا فاعل سرکار کی ذات ہے، صدقہ نہیں، مفہوم وہی ہے، لیکن یہاں پر مراد سرکار کی ذات۔ جب آپ ان سے صدقہ لیں گے اس طرح آپ ان کی تطہیر کر دیں گے اور ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ وصلی علیہم، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہاں صلوات، صلاۃ لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ دعا کرنا، اور یہ اسی معنی میں وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ جو لوگ تھے نا ساتھ، جن کو پھر سرکار نے کھول دیا، آزاد ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ توبہ کی بھی اپنے پھر مسائل ہوتے ہیں، توبہ کو دعوے کرنے کا نام نہیں ہوتا، توبہ کوئی جمع تفریق نہیں ہوتی، توبہ دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے، نیا بندہ اندر سے نکلتا ہے جس کی توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا جس مال کی وجہ سے یا جن کھجوروں کو توڑنے کے لیے ہم سرکار کے ساتھ نہیں گئے، اب وہ ہمارے گھر میں نہیں رہنی چاہیے، جو مال اس کا سبب بنا تھا وہ ہمارے گھروں میں نہیں رہنا چاہیے، وہ اپنے گھروں کا مال، سارا مال اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یہ انہیں قبول فرما لیجیے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ تو فرمایا تھا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تم سے مال بھی لوں۔ تو تب یہ آیت نازل کہ میرے نبی قبول فرما لیجیے ان کا صدقہ، ان کے دل پاک ہو جائیں گے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعا فرمائیں گے ان کے دلوں کو سکون آئے گا، یعنی ان کے دلوں میں جو اضطراب ہے نا کہ ہم نہیں جا سکے، جو ندامت ہے، میرے پاک نبی کوئی عبادت اس کو دور نہیں کر سکتی، ان کے دلوں کا اضطراب تب ختم ہوگا جب آپ کے ہاتھ ان کی دعا کے لیے ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی نماز، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک
سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ رکوع مکمل نہیں ہوا، مجھے ادھر تھا کہ مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اور اگلا جو درس ہے وہ 9 محرم الحرام کو آئے گا۔ کیوں جی راجہ صاحب، راستے ہوتے ہیں ایسے؟ 9 محرم کو درس ہو سکتا ہے؟ یہ اگلا درس نہیں ہوگا کیونکہ وہ راستوں کا مسئلہ ہوگا، آپ آباد دور سے آتے ہیں مانو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو دین کا فہم صحیح۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس جہان سے چلے گئے، میرے مالک شہداء کربلا کی مقدس شہادتوں کا واسطہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں زندگی کے قدم قدم پر اپنی رضا کا طالب بنا دے۔ سید سجاد کے سجدے میں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک تیرے جو بندے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، سب کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ تیرے جو بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس کی خدمات کرتے ہیں، اس کے انتظامات سر انجام دیتے ہیں، سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، سب کو اپنی رضا کی نعمت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه من يرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا